بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جی ایس ساکی چشمے ساکی کے ساتھ حاضر ہے۔ آج 7 نومبر 2020 کا دن ہے۔ آج بہت ہی اہم ٹاپک پر سپیچ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ سپیچ ٹیچر صاحبان کے لیے ہے۔ 10th 8th یا 5th کلاسز کے جو بچے اسکول سے فارغ و تحصیل ہو کر الوداع ہو رہے ہوتے ہیں، تو ان کے اعزاز میں جو الوداعی تقریب سجائی جاتی ہے، جو فیئر ویل پارٹی سجائی جاتی ہے، تو اس میں اساتذہ کرام کی طرف سے یہ تقریر پڑھی جا سکتی ہے۔ اس میں جملہ میں نے جو پاکستان کے چیلنجز ہیں یا جملہ جو مسائل ہیں ان کو ایڈریس کر کے بچوں کو ویژن دیا ہے، موٹیویشن دی ہے، ترغیب دی ہے کہ وہ اپنے عملی میدان میں جب جائیں گے، پڑھ لکھ کر جائیں گے، جو مختلف عہدوں پر براجمان ہوں گے، تو وہ کس طرح سے کام کریں گے۔ پاکستان کو جو آج کل چیلنجز کا سامنا ہے، ان کا خاتمہ یقیناً یہ نیو جنریشن ہی کر سکتی ہے، نئی نسل ہی کر سکتی ہے، جو آگے جا کر جو براجمان ہوں گے مختلف عہدوں پر۔ الحمدللہ میں آپٹیمسٹک ہوں، پر امید ہوں کہ 27 سال بعد جب ہم 14 اگست 2047 کا 100 سالہ جشن آزادی منا رہے ہوں گے، تو ہم مسلم امہ کے اقوام عالم پوری دنیا کے سامنے ایک عظیم باوقار، خوددار اور باضمیر قوم کے طور پر دنیا کے سامنے ہوں گے۔ اور الحمدللہ ہمارا نیوکل اسٹیٹ ملک ہے، اور عظیم ملک جو ہوگا ریپریزنٹیٹیو ہوگا مسلم امہ کا، امت محمدیہ کا، الحمدللہ۔ تو میں یہ تقریر پڑھ دیتا ہوں، تحریر و آواز جی ایس ساکی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مقدس فرض کی تکمیل ہوتی ہے یہاں، ایک مقدس فرض کی تکمیل ہوتی ہے یہاں، قسمت نوع بشر تبدیل ہوتی ہے یہاں۔ صدر محفل، معزز ٹیچرز، مہمانان گرامی اور ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ آج کی یہ باوقار تقریب جس کا اہتمام ڈیئر اسٹوڈنٹس اور ریسپیکٹڈ ٹیچرز نے کیا ہے، اس شاندار پروقار الوداعی تقریب جس میں پرتکلف ضیافت کا اہتمام بھی کیا گیا ہے، اس خوبصورت محفل کو سجانے والے جملہ منتظمین مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں میزبان اور مہمان اسٹوڈنٹس دونوں سے مخاطب ہوں۔ آپ سب میری باتوں کو غور سے سنیں گے اور ان پر عمل پیرا بھی ہوں گے۔ علم ایک روشنی ہے، علم نور ہے۔ علم نے جہالت کے تاریک دشت کو اپنی کرنوں سے بکائے نور بنا دیا ہے۔ تخلیق کائنات کے بعد تخلیق آدم علیہ السلام سے علم کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے مقابلے میں حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا کیا، پھر یہ سلسلہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی میراث بنتا ہوا نبی آخر الزماں آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بإذن اللہ اقرا سے آغاز فرمایا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، قوموں کی ترقی کا راز علم ہی کے اندر مضمر ہے۔ قومیں ہمیشہ اسکولوں اور درس گاہوں میں سنورتی ہیں۔ معماران ملت تعمیر ملت کا کردار ادا کرتے ہیں۔ عظیم قوموں کے پیچھے ان کے عظیم اور انقلابی ٹیچرز کا ہاتھ ہوتا ہے۔ مسلمان ایک عظیم قوم ہے جس کے پیچھے اس عظیم معلم رہبر انسانیت کا ہاتھ ہے، جنہوں نے بھٹکی انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا منبع و مرکز بن کر ان کی کایا پلٹ دی۔ جب اصحاب رسول و اہل بیت حیات طیب اور سیرت مطہرہ پر عمل پیرا ہوتے تھے تو ہر جگہ نصرت و کامرانی سے ظفر مند ہوتے تھے۔ مگر اب یہ سب کچھ کیوں مختلف ہے؟ وطن عزیز پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ یقیناً ہم نے 1450 سال قبل کے دیے ہوئے فلسفہ، نظریہ اور ضابطہ یا سے روگردانی کی ہے، جس کا خمیازت بھگت رہے ہیں۔ آج ہم اخلاقی پستی کا شکار ہیں۔ ایمانداری ہمارا شیوا بدرجہ عتم ہے، مگر یہاں تو واٹر کولر کے ساتھ گلاس اور واش روم میں لوٹے زنجیروں سے جکڑے ہوئے ہیں۔ کوئی کارواں سے ٹوٹا، کوئی بدگماں حرم سے، کوئی کارواں سے ٹوٹا، کوئی بدگماں حرم سے، کہ میرے کارواں میں نہیں خوئے دل نوازی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم کس قدر اخلاقی طور پر گر چکے ہیں؟ آج کرپشن یعنی غیر قانونی طریقے سے دولت جمع کرنا، لوٹنا، رشوت، بدعنوانی، بددیانتی، اقربا پروری، ظلم و ناانصافی وغیرہ کا شکار ہو چکے ہیں۔ کیا یہ وہی پاکستان ہے جس طرح کا پاکستان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ دیکھنا چاہتے تھے؟ نظریہ اور ضابطہ حیات سب کچھ 73 سال پہلے والا ہے، جس کے بال بوتے پر اسلامیان ہند نے عظیم قربانیوں کے بعد یہ مادر وطن حاصل کیا تھا۔ 73 سال بعد ہم اس نہج پر کیسے پہنچے؟ اربوں ڈالرز کے مقروض پاکستان میں قحط الرجال اور مفلوق الحالی بڑھتی جا رہی ہے۔ جس دیش کے کوچے کوچے میں افلاس سوارا پھرتا ہو، جس دیش کے کوچے کوچے میں افلاس سوارا پھرتا ہو، جہاں دھرتی بھوک اگلتی ہو، جہاں دکھ فلک سے گرتا ہو، ہم ٹیچرز نے ہی ان سب کو اسکولوں اور درس گاہوں سے درس دے کر بھیجا ہے، جو آج مختلف عہدوں پر براجمان ہیں، جو سیاہ و سفید کے مالک بنے ہوئے ہیں۔ یقیناً معماران ملت سے کمی بیشی رہی ہے، جو انقلابی قوم تیار نہیں کر سکے، جس میں ابھی بہت بہتری کی گنجائش ہے۔ اب ہم اپنے سینئر ٹیچر صاحبان کے دیے ہوئے درس کو ایک نئے جہت، نئے انداز، نئی اسپرٹ اور انقلابی سوچ سے آگے بڑھاتے ہوئے ایک وینری قوم بنانا چاہتے ہیں، جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گی۔ حالات کے قدموں پہ کلندر نہیں گرتا، حالات کے قدموں پہ کلندر نہیں گرتا، ٹوٹے بھی جو تارا تو زمین پر نہیں گرتا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم 14 اگست 2047 کے ویژن کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ چند سالوں بعد مختلف عہدوں پر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہوں گے۔ آپ میں سے کوئی پولیس، کوئی فوج تو کوئی سول اداروں میں جائیں گے، کوئی وکیل بنے گا تو کہیں کوئی جج بنے گا،
کوئی استاد بنے گا تو کوئی سیاستدان بن کر دستوری ایوانوں کے مکین بھی آپ میں سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، میں ایک ٹیچر کی حیثیت سے آپ کے سامنے کھڑا ہوں، آپ کو حکمن کہتا ہوں، کبھی بھی کرپشن، بددیانتی، رشوت، بدعنوانی، اکبر پروری اور ناانصافی نہ کرنا۔ اپنے پیشہ سے مخلص رہتے ہوئے، پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو اجاگر کرتے ہوئے اس مادر وطن کی باغ ڈور سنبھالنا۔ ہم نے بہت دکھ برداشت کیے ہیں، مزید پاکستان کسی دکھ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ مادر وطن کی خاطر اب تک دہشت گردی میں 70,000 جانوں کے نذرانے پیش کر چکے ہیں۔ مٹی کی محبت میں ہم اشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں کہ واجب بھی نہیں تھے۔ اب یہ ذمہ داری ہمارے اوپر آن پڑی ہے، حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم سب نے مل کر وطن عزیز میں شرح خواندگی کو بڑھانا ہے اور 2.5 کروڑ بچے جو سکولوں سے باہر ہیں ان کو سکولوں میں لانا ہے۔ مانا کہ سہولیات کا فقدان ہے۔ جو ہو یارو بہر صورت چراغوں کو جلانا ہے، ہوائیں کتنی برہم ہیں یہ ہم نے جان رکھا ہے۔ دنیا دیکھے گی جب خلق خدا راج کرے گی انشاءاللہ۔ پیارے بچوں، میں سمجھتا ہوں ہمارے ایجوکیشن نظام میں بہت بہتری کی گنجائش ہے۔ کمرہ جات، 4 دیواری اور واش رومز وغیرہ کے بہت مسائل ہیں، مگر یاد رکھیے ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رومن امپائر، رومی سلطنت کے مقابلے میں کتنی سہولیات تھیں، نہ ہونے کے برابر تھیں، مگر آپ نے ہمیں ایک ضابطہ حیات دیا ہے۔ 300 سال قبل مسیح سکندر اعظم کے پاس کتنے ٹینک، جنگی جہاز اور میزائل ٹیکنالوجی تھی؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر دنیا کو فتح کیا۔ قدیم یونانی فلاسفرز کے پاس کتنی سہولیات تھیں جن کی فلاسفیز آج بھی پڑھائی جاتی ہیں۔ جابر بن حیان الخوارزمی، ابو علی سینا اور ابن الہیثم کے پاس کتنی جدید سائنسی لیبارٹریز تھی۔ اس دور کے ساز و سامان بھی انہیں میسر نہیں تھے۔ جذبہ اور پیشن کے آگے یہ مادی چیزیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ جب ہماری سوچ، فلاسفی، وزڈم، ڈاکٹرائن اور آئیڈیالوجی کام کرے گی تو مسائل کے اوپر حاوی ہو کر اور قائد اعظم کے فرمودات پر عمل پیرا ہو کر ایک عظیم اور باوقار قوم کے طور پر دنیا کے سامنے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، مشکلات میں جینا سیکھو۔ مسائل حل ہونے کے لیے ہوتے ہیں۔ رات جتنی سیاہ ہو اس کی سحر نہ ہوتی ہے۔ ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ آپ جہاں جائیں، جن اداروں میں تعلیم کے اعلیٰ مدارج طے کریں، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ رہیں گی۔ میں آج پر امید، مطمئن اور بہت خوش ہوں۔ میرے اسٹوڈنٹس جو آج کے بچے کل کے معمار ہیں، ان کی آنکھوں میں امیدوں کے جگنو ٹمٹما رہے ہیں۔ عزم و استقلال، حمیت و استقامت اور جذبہ شوق عظمت کو مدنظر رکھتے ہوئے اقبال کے شاہین بن کر اپنے بازوئے طاقت سے ستاروں پر کمند ڈالتے ہوئے خوددار، باضمیر اور باوقار قوم کے طور پر دنیا کے سامنے سر اٹھا کر جئیں گے اور پاکستان کو عظیم سے عظیم تر بنائیں گے۔ قائم ہے قتیل اب یہ میرے سر کے ستون پر، منچال بھی آئے تو میرا گھر نہیں گرتا۔ اب انشاءاللہ اساتذہ کرام ہی انقلابی سوچ کے ذریعے انقلابی قوم تیار کر کے حقیقی تبدیلی لائیں گے۔ یا علم و عمل کے پر دے کر شاہین بنائے جاتے ہیں، پھر تابع فلک پروازوں کے آداب سکھائے جاتے ہیں۔ وسلام۔ پاکستان زندہ باد۔ تحریر و آواز جی اے ساکی، خانے وال۔